اولاد مناتے ہیں، میں بھی ویل چیئر پر لگا پھرتا ہوں، اور کبھی بھی ذہن میں نہیں آیا کہ اگر میں ٹھیک ہو جاؤں 2-4 دن ورزش کراؤں اور اپنا ٹانگے جو ہے وہ ان کی دوائی شوائی لوں تو میں بھی ٹھیک ہو سکتا ہوں. تو کبھی ذہن میں بھی خیال نہیں آیا. میں نے کہا بڑی بڑی دنیا بغیر بیماریاں تو مر گئی، تے بڑے بڑے بیمار کئی عرصہ زندہ رہے، موتاں بھی نہ آئیاں. تو اے تے پھر جس دن آنی اس دن آئی جانی، صحت مند کی ہویا تے بیمار کی ہویا. لیکن حضور کے سامنے جا کر یہ شرمندگی تو نہ ہونا. تو میرے آقا و مولا فرمائے ہوئے لوگوں نے تو مجھے یہاں پتھر مارے دین کے لیے، تو میرے دین کے لیے کیا کر کے آیا. اس واسطے میں دن رات میں رات پوری بیٹھا رہتا ہوں. اب جی کہاں جی میاں والی سے لوگ آ گئے، بکر سے آ گئے، اب کراچی سے آ گئے، وہ وقت ملنے آ گیا. تو بعض دفعہ میں مغرب کی روٹی صبح کے اذان کے وقت کھاتا ہوں، ان کو میں کھلا دیتا ہوں. بندے کہتے ہیں روٹی کھلاؤ، لیکن میں نے کبھی بھی نہیں کہا میں نے روٹی کھانی ہے اٹھ جاؤ. تو میں بیٹھا رہتا ہوں کہ اگر میری وجہ سے دین مصطفیٰ کو کوئی کام ہو سکتا ہے، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ حضور کا دین تخت پر آئے، تو کروڑوں اربوں مولوی خادم اس خاک پر قربان جہاں میرے آقا و مولا کی سواری چلی. یا رسول یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. ابھی تک میں دیکھ رہا تھا کہ ابھی آپ سوچ رہے ہیں کہ پتنی نعرہ لگانا جائز بھی ہے کہ نہیں، اور ابھی تک آپ کے ہاتھ بھی نہیں اٹھ رہے، آپ کی زبانیں بھی نہیں کھل رہی. تو پھر کس لیے کھلے گی؟ یہ کس لیے رکھی ہوئی ہیں آپ نے؟ یہ ہاتھ کس لیے رکھے ہوئے؟ وہ ابو ظبی میں یا دبئی میں ایک پٹھان ہے نا، وہ ایسے ایسے لبیک کہتا رہتا ہے، ایسے ایسے کرتا رہتا ہے. کہنے لگا میں نے وہ بابا دیکھا ہے لاہور سے پنڈی جاتے ہوئے وہ ایسے ہی کرتا رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تھکا نہیں ہے. ایسے لبیک کہنے سے ہاتھوں میں پاور آتا ہے، ایتھے کر جاتا ہے. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. پیر میر علی شاہ صاحب دے زمانے جو ایک سرفراز خان رہندا سی اوتھے گولڈے شریف، وہ پیر صاحب نو کدی بھی نہیں سی ملن آیا. وہ دا بغض سی پیر میر علی شاہ صاحب نے. بڑا چودھری سی، ملک سی، ڈیرے دار سی، تے او دے جڑا ملازم سی نا وہ ایک پیر میر علی شاہ صاحب دا مرید سی. اور پیر صاحب کو ایک دن بیٹھا رہے تے دیر ہو گئی. جب جان لگا تو انہیں کہا حضور وہ سرفراز خان تے ویسے ہی تہاڈا دشمن ہے، تے میں جدو کیا نا میر علی شاہ کول میں آیا تو انہیں تو مینوں کٹنا ہے. تو پیر صاحب نے فرمایا اچھا میں تینوں ایک رکا لکھ دینا، جا کے سرفراز خان نو کہیں رکا میرا پڑھا دیں. وہ جدو گیا نا سرفراز خان کو تو انہیں ویکھ دے، انہیں کہا کتھے رہا؟ انہیں کہا پیر میر علی شاہ کو بیٹھا رہا. انہیں کہا فلانے ٹمکانے تنخواہ میری لینا تے میر علی شاہ کو بینا. انہیں کہا جناب اتنے غصے نہ ہو، آج پیر میر علی شاہ صاحب تو خط لکھیا. انہیں جدو خط پڑھیا نا تو اتھی ڈٹھا تے فوت ہو گیا. اور جب فوت ہویا تے وہ لوگاں کیا بھائی اے تو زہر دیتی انہوں کی کیتا ہی؟ انہیں کہا میں تے کچھ نہیں دیتا، مسکین آدمی ہے. اے پیر میر علی شاہ صاحب نے رکا لکھیا ہوتا. وہ تے پیر صاحب نے انہوں لکھیا کیوے؟ او آخر میں تو اس واسطے کہہ رہا اے اوڑک جڑا نا گڈی جتھی بھی چڑی ہوئے ٹوٹ جانی. تے آج حضور دے آج لے ان کی پناہ. آج حضور واسطے تسی اپنے ہاتھ تھکاؤ تے آج زبانہ تھکاؤ. جڑو تہاڈے میرے رون دی واری آنی نا قیامت نو، حضور فرماندے میں امت نو نہیں رون دیاں گا، میں خود رو پواں گا. ایسے واسطے تسی لگے پھر دیں. سمجھو اس گل نو ساڈی نو. اج تسی روو حضور واسطے، اج حضور دے دین دا کام تسی کرو، اج اپنی زبانہ تسی تھکاؤ تے قیامت والے دن حضور فرماندے میں خود رب دے سامنے رو پواں گا. دس ہوئے اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں دل نکل جانے کی جا ہے، وہ کن آنکھوں سے دریا بہاتے جائیں. تینوں سمجھ آئے اس گل دی؟ تسی مڑ کے دلیلاں پوچھتے ہو حضور نال کہ جی اینج کرنا ہے. نا ایتھے بغیر سوچے سمجھے حضور نال پیار کرو. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے اور آپ روتے جائیں گے اور ہم کو ہنساتے جائیں گے. خدا نے وہ وسعتیں دی ہیں دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. چلو ایسے یہی مقصد ہے، اور کوئی مقصد نہیں. ویل چیئر ہوتے بہ کے تے اپنا جناب نہ دیہڑ ویکھی نہ رات ویکھی.
لوگ ایک مورخ لکھن لگے بھی اپنا ہاتھ جڑا وہ کام ختم کر دے گا. ایک کنج ہو سکتا سی کہ 19,700 پولیس ایف سی تے جناب اسلام آباد پولیس ہوئے شیل دیاں وہ جناب 12,000 شیل ڈھا دیون اور جناب ایم جی دیاں کلاشن کوفن دیاں گولیاں چلان تے مولوی پھر بیٹھے رہے ہوتے. یہ تو مورخ بھی نہیں لکھے گا اور کہے گا جھوٹ ہے نہیں ہو سکتا لیکن انج ہویا. ہاں جی انج ہویا. ایتھے تک آ گئے سن جتنا ہے منیر ساؤنڈ لکھے ہویا. میں نو کہنے لگے جی ہوتے آ گئے. میں کہا پھر کی ہویا آ گئے جلیا تے یا شہادت ہے یا گرفتاری ہے. لیکن وہ زلزلو تک ہاں جی مدد اس ویلے آندی جدو زلزلو ہوئے. اس تو پہلے مدد نہیں آندیاں. جدو زلزلو ساڈا بھی ہویا کہ لو جی ہن تے گئے لیکن پھر مدد آ گئی. پھر 1000 بندے 40 بندے دے اگے نس پے. میں کہو انہاں نو کی ہویا؟ کہنے لگے پتہ نہیں کی ہویا. اسلام پھر کانڈ نہیں لگن دیندا جے بندہ جاوے اسلام واسطے. جاوے اسلام یہ پکی گل ہے. اسی تے اپنی اکھ نال ویکھ کے آیا. سانو ہن کوئی ڈرائے اسی تے ڈرن والے ہن نہیں نظر. اسی تے اپنی اکھ نال ویکھ کے آیا. بالکل سانو کدی کوئی پریشانی نہیں ہے. میرے 2 ہی پتر سن وہ بھی میں لے کے گیا ہویا سی. کدی بھی پریشان. میں تو پوچھے بھی نہیں مرن کے زندہ رہ. میں پوچھ آخر دن بھی میں نکا غائب ہی رہا. میں کسی کو مینوں کہندے سن وہ نکا غائب ہے. میں آخر چنگا شہید ہو گیا تو نال دی لاش لے کے لاہور جاواں گے مزہ آئے گا. سانو تو کدی جڑا بندہ ایویں یرمو ہوئے تو اس نو کی پتہ ہے ناموس رسالت کا مسئلہ کیا ہوتا ہے. ناموس رسالت کا مسئلہ یہ ہے ہاں جی 12,000 شیلوی ہوون جیسے کہ ستم کرے دھرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزما. بالکل کدی بھی پریشانی نہیں ہے. ہاں جی بالکل کدی بھی پریشانی نہیں. تو انشاءاللہ پھر بھی موقع بنیا تو اسی حضور دے دین میں نہیں آنا. لیکن ایک گل میری تسی یاد رکھنی اے ستیاں دین نہیں آنا. میری تقریر سنن تو بعد جا کے تو او جی کنج مولویاں لے آنا ہے. او مولویاں نو کی پتہ ہے حکومت کرن دا. تسی مولویاں نو آن تے دیو. میں تانوں سچی یہ گل کر رہا. اے تے 50 قسم دے تواڈے کو ٹیکس لیندے نا فیکٹریاں کولو. اسلام میں ٹیکس نہیں لوے گا. صرف کہے گا 2.5% زکات دیو. ہاں صرف 2.5% اسلام لے کے تسی ویکھنا تا صحیح زکات لین والا کوئی نہیں ہونا. تسی عشر لوے گا اسلام صدقے لوے گا خیرات لوے گا فطرانے لوے گا. اے جی سیل ٹیکس تے فلانے ٹیکس قوم نو تباہ کر کے رکھ دیتا. مولوی 50 لاکھ ایک دن دا خرچہ ہے وزیر اعظم ہاؤس دا تے صدر ہاؤس دا کتنا ہونا ہے تے جناب وزیر اعلیٰ ہاؤس دا تے گورنر ہاؤس دا کتنا ہونا ہے. انہاں گنڈیاں دے خرچے ایک دن بند کر دیو تے ادھا قرض دا اس دن لے جائے گا پاکستان. ہاں میں تو سچی گل اے تے اسلام نو گالا مینوں کٹ دین. اصل تے اسلام دے خلاف بول دین بھائی اسلام دی گلاں کرنا. اقبال کہندا جانتا ہوں میں ابلیس دی شورا مجلس شورا بلائی ابلیس نے. او دے وچ ٹرمپ بھی آیا مودی بھی آیا اسرائیلی بھی آیا ہاں یما او جناب دوسرا برطانیہ والا بھی آیا کینیڈا والا بھی آیا. تو کہنے لگا جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن ہے. اقبال نے نہ یہ لکھیا ابلیس کا خطاب مجلس شورا. کہندا جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں. یہ راتی تلاوت سن کے جھومن کے صحیح لیکن سویرے کہن کے قرآن دا نظام کن جانا. یہ قرآن دی گل کدی نہیں. وہ کہندے ایویں مولوی خادم لگا رہندا قرآن دا. کہندا جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کدی. 70 سال ہو گئے قرآن نال مذاق کر دیاں. 70 سال ہو گئے قرآن نال مذاق کر دیاں. او وزیر اعلیٰ جڑا اس نے گل بھی نہ سنی. او زینب دے پیو دی او دے سپیکر اپنے ہاتھ نال بند کیتا ہے. ایڈا بھی کوئی ہونا بڑا فرعون کہ مظلومہ تے مقتولہ بچی تے مظلوم پیو انہوں گل کرن دی بھی اجازت نہ ہوئے. تے میں جس اسلام دی گلاں کرنا نا او تے حضرت عمر نو منبر اتے پوچھ لینا دسو جی اے کرتا کتھوں بنیا. اے تے مطلب صحابہ تے پوری امت صحابہ دی کردے راہ نو نہیں پہنچ سکتی. تے جدوں حضرت عمر دیاں شانہ جائے بندے کو پوچھا جا سکتا ہے کتھوں بنیا جی کرتا. تے حضرت عمر اے نہ فرمان نپ لو انہوں پتہ نہیں میں عمر ہاں. ایک مظلومہ بچے دی تے مقتولہ بچی دے پیو دی گل بھی نہ سنے اپنے ہاتھ نال سپیکر بند کر دے وے. جڑا اودے نال ایڈا ظالم ہے تے تواڈے میرے نال کتنا ظالم ہونا ہو بندہ. تواڈے بارے میرے اودے کی نظریات ہونے کہ اس قوم نو کس طرح برباد کرنا. تے جنہاں نو نہیں نہ سمجھ آندی انہاں نو ساڈی گل نہیں انہاں نو قرآن و حدیث بھی نہیں سمجھ آندا. انہاں نو مسئلہ ختم نبوت بھی نہیں سمجھ آیا. جس بندے نو ناموس رسالت دا مسئلہ سمجھ نہیں آیا او مولوی خادم دے گاٹے لگدا مڑ کے کہ جناب نہیں مولوی خادم ڈاڈیاں گلاں کرنا. میں کہا جلیا ڈاڈی گل یہ نہیں کردا. میں تے وہی کچھ بیان کرنا جڑا قرآن تے حدیث وچ موجود ہے. ہاں جی
تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت. اقبال بولیا کہنے لگا تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کہ موافق تدروا نہیں دین شہبازی. اقبال کہندا ہے تے شہبازاں دا دین سی تو بدلیا نال شریعت بھی بدل گیا. اے شہبازاں دا دین بٹیریاں دے موافق تے نہیں نہ ہو سکدا. ہاں جی ہاں جی میں جس دین دیاں گلاں کرنا ہو تے حضرت عمر نوں نپ لیندا. ہاں میں جس دین دیاں گلاں کرنا ہو تے حضرت عمر دے سامنے مائی گل کرے تے حضرت عمر رو پیندے. مائی گل کی تھی حضرت عمر ملک شام تو واپس آ رہے, عبداللہ بن مسعود بھی نال تے مولا علی بھی نال. حضرت عمر فرمان لگے یار تسی علیحدہ ہو جاؤ میں اپنی رعایا دی خبر لواں عمر دے بارے انہاں دا کی خیال ہے. حضرت عمر چلدے چلدے ایک مائی بڈھی دے خیمے چلے گئے. مائی ہوری اتنے بیٹھے, فرمایا مائی, انہوں نہیں پتا مائی نو اے ہی عمر ہیں. انہوں نے کہا مائی جان دی عمر کتھے؟ انہوں نے کہا سنیا ملک شام گیا, اس تو زیادہ میں نے ضرورت بھی کوئی نہیں عمر دے بارے کوئی جانن دی. حضرت عمر چونک کے فرمایا مائی خیر ہے عمر نال اتنی ناراض ہیں؟ انہوں نے کہا ناراض نہیں ہونا, جدوں تو حکمران بنیا میرے خیمے خبر لینی نہیں آیا. حضرت عمر فرمان لگے مائی تینوں پتہ نہیں اتنی وڈی سلطنت ہوتی تے تیرے خیمے کیویں عمر آ سکتا سی؟ تے مائی نے کیا عمر نو جا کے پیغام دیویں اتنی سلطنت رکھے جے دے خیمے جا سکدا, باقی چھڑ دیو. اے مائی نے حضرت عمر دے سامنے گل کی تے پتہ ہے پھر حضرت عمر یہ نہیں فرمایا بھائی نپ لو مائی نو, فرمایا واہ عمر. آپ اتنے کھڑے ہو کے رون لگ پے تے فرمایا واہ عمر واہ عمر, فرمایا واہ عمر واہ عمر. اے مائی تیرے نال ڈاڈی گل کر گئی. تے مائی دی گل سن کے جنہ دی نگاہ نال سورج بھی بے نور ہوئے, اتنا جلال ہوئے, جدا خط دریائے نیل سٹیا جائے تے او بھی چل پوے, زمین تے ڈنڈا مارن تے زمین ہلتی بند ہو جاوے, تے تیل رڑیا ہوئے تے لونڈی رو رہی ہوئے تے فرمایا زمین تیل باہر کڈ. اتنی شانہ دے مالک ہون تے مائی گل کرے تے عمر رو پون. تو بھی خیمے والی مائی. میں اس اسلام دیاں گلاں کرنا, اے اسلام تخت تے آئے گا تے غریباں دی گل ہوئے. بس میں کدی بھی نہیں کہا مولویاں نو لیاؤ پیراں نو لیاؤ فلانے نو لیاؤ, میں کہندا محمد عربی دا دین لیاؤ, بس او دین تخت تے لیاؤ. ہاں بالکل اسی تسی جیڑی ڈیوٹی لائی مولوی خادم دی ڈی چاؤ کے جھاڑو دے, تسی کہنے جھاڑو دے تھے میں جھاڑو دے اندر, اسانو کی کرنا ہے؟ خدا نے وہ بندے اتے آؤ حضور دا دین لے آؤ. صدیق اکبر دنیا تو جان لگے تے دو چادراں فرمایا نویاں لے لینا, تے ایک چادر آپ دی بیماری دی حالت جو تے پئی سی. ام المومنین حضرت عائشہ نے فرمایا دھو کے مینوں پوا دینا. ام المومنین رو پئیاں, انہاں کہا ابا جی اسی اتنے تے کمزور نہیں نا تانوں پورا کفن نہ دے سکیے. فرمایا بیٹی نہیں, جس مقام تے میں جا رہا ہوں تے کپڑے نہیں پوچھے جاندے کہ کیڑے پا کے تو آیا. اتنی شانہ دے مالک ہون, اسلام مقروض ہوئے قیامت تک صدیق اکبر دا. حضور فرماندے میں سارے دے قرضے اتارے, صدیق کا قرضہ نہیں اتاریا. اتنی شانہ دے مالک ہون. حضرت عمر کمن او دل نالی نیکی دے دے, جدو تو مرتدین دے خلاف لشکر بھیجا تے منکرین ختم نبوت دے خلاف او نیکی دے دے یا غار والی نیکی دے دے, عمر دیاں ساریاں نیکیاں لے لے. اتنی شانہ دے مالک ہون تے دنیا تو جاندیاں کمن نہیں نہیں مینوں کپڑے اچھے نہیں چاہیے, یہ تو قبر پوچھا جائے گا صدیق دے اعمال کیڑے. میں اس اسلام دیاں گلاں کرنا. ہاں جی افضل الخلق بعد الرسول ہون. حضرت سیدنا صدیق اکبر تنخواہ لئیے, پتہ ہے تانوں تنخواہ لے کے, لیکن تنخواہ کتنی لئی جڑی عام ایک مزدور دی تنخواہ سی مدینہ منورہ چ. انہاں دیاں گنڈا گردیاں ہی نہیں مکدیاں, باہر جا کے ایک لاکھ ڈالر دی رات ایک ایک کمرے گزار دین, جس قوم دے تھار دے بچے بھوکے مار رہے ہون. صدیق اکبر ایک دن اپنی بیوی نو کیا فرمایا آج مٹھے تے دل کردا. انہاں نے کہا مٹھا کتھوں لے آویے, تنخواہ ہی نہیں اتنی لبدی, مٹھا تو میں نہیں پکا سکتی. کچھ عرصے بعد صدیق اکبر دے سامنے انہاں مٹھا رکھیا تے فرمایا آج یہ مٹھا کتھوں آ گیا؟ انہاں کہا جڑی تنخواہ لبدی نا تھوڑا تھوڑا میں بچاندی رہی. صدیق اکبر مٹھا نہیں کھادا, اٹھ کے چلے گئے بیت المال دے خزانچی کو تنخواہ کم کر دو. میں اس اسلام دی گلاں کردا. توجہ جی توجہ, صحابہ دے ذائقے زبان دے نہیں سن, تواڈے میرے کوئی 20 قسم دے کھانے کھائیے تا ذائقے بدلنے, 20 قسم دے کپڑے پائیے تا ذائقے بدلنے. صحابہ کو کوئی یہ سمجھتے کوئی مخلوق ہی اور سی نا نا, وہی جناب 6-7 فٹ دے صحابہ دے قد سن. ہاں جی انہاں دے بھی بچے سن, انہاں دی زباناں دے ذائقے بھی سن, او حکمران بھی سن, سلطنتاں بھی ہوئیاں, قیصر و کسریٰ بھی فتح ہوئے. تے 36 پیوند لگے ہوئے. حضرت عمر بیت المقدس چلے گئے, 36 پیوند لگے سن جدو مائی نال گل کر رہے سن اس ویلے خیمے میں 36 پیوند لگے ہوئے سن. تے مائی جدو حضرت بعد وچ آئے نا عبداللہ بن مسعود تے حضرت علی, انہاں کہا السلام علیکم یا امیر المومنین. تے مائی چونکی, مائی سر نو ہاتھ مارن لگ پئی. میں عمر دے سامنے اتنی ڈاڈیاں گلاں کیتیاں, پر میں مائی نہیں 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 تیرا حق بندا سی تو عمر دے خلاف گل کر دی. عمر آیا جی نہیں تیرے خیمے,
دھی بھی قتل ہو جائے, زیادتی تو بعد قتل ہو جائے, اس دے پیو دی گل سننا بھی روادار نہ ہومن. اے تسی چاہندے ہو او ہو نگی چادر تان کے سو گئے, پاکستانی نگی چادر تان کے سو گئے, مالک چور پچھان کے سو گئے, لٹن والیاں رج کے لٹیا, جاگن والے جان کے سو گئے. بس اے ہویا ہے. سارے نو پتا ہے بندہ کون ہے, لیکن نگی چادر تان کے سو گئے. انہاں کیا نہیں جی زینب, کئی زینباں لٹیاں گئیاں, یہ تو ایک زینب دا واقعہ آیا, کئی زینباں لٹیاں گئیاں. انہاں زینب ڈاکٹر عافیہ صدیقی دی ماں اثر تو لے کے عشاء تک میں داستان سناندی رہی, کہندی تو اگر 10 دن بھی رہے تو میری داستان نہیں مکنی. کہنے لگی پہلے ہی تو بندہ آیا جی میری گل سنی, میرے نال تو فوٹو کھچان آنے لو. وہ گھر دا سارا سامان وک گیا, ایک مکان انہوں دا رہ گیا. تو کہنے لگی میرے کو تو ڈالر لے کے عافیہ صدیقی نال گل کرانے, تو ڈالر بھی پاکستانی لینے, تو ویچی بھی ہے نا جناب بلگراں ایتھو کراچی ایئرپورٹ تو نپائی انہوں نے دیتی. وہ پتر بھی میں نے ملیا, وہ عمر 20 سال ہے, 16 سال کڑی نو ہو گئے قید, اس ویلے 5 سال وہ عمر سی. آج ہمیں انسانیت کے لوگ درس دیتے ہیں. میں اس منڈے کو پوچھا, میں کہا تو 3 سال جدو بلگرام بیس ہوتے رہا قید اپنی ماں نال, تے تو اپنی ماں دے نال رہا کمرے چ. وہ کہنے لگا جی میں نے تو ایئرپورٹ تو نہ علیحدہ کر دیتا سی. میں کہا پھر امریکی جڑے سانو انسانیت دے درس دیندے تیرے نال کی رویہ سی انہاں دا. وہ بچہ میں نے کہنے لگا وہ عمر 20 سال ہے, وہ کہنے لگا میں کمرے جس سے اکیلا قید سی, میری بہن دوسرے کمرے چ قید سی. وہ عمر میرے حال 3 سال ہونی, تے ادی عمر 5 سال ہونی. تے جڑا دودھ پیندا ہوتا بچہ سی انہاں کھس کے اسے ویلے زمین تے مار دیتا سی. ہمیں امن کے درس جو دیتے ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں. وہ کہنے لگا امریکی فوجی جدو میرے آندے سن نا کمرے تے میں فٹ بال بنا دے سن, کوئی ٹھڈا مار کے اس کونے چھوڑ دیندا سی, ادھروں ٹھڈا مار کے اس کونے چھوڑ دیندا. اے انسانیت جڑے سانو درس انسانیت دے دین, اے انسانیت جڑی میں اسلام دیاں گلاں کرنا. حاتم تائی دی دھی ننگے سر حضور دے سامنے آئی قید ہو کے, ایک ساڈی کڑی قید ہو کے گئی عافیہ صدیقی, ایک حاتم تائی دی دھی حضور دے سامنے آئی. اقبال کہندا دختر اکرا چوں نبی بے پردہ دید, چادر خود پیشے روئے او کشید. حاتم تائی دی دھی جدو ننگے سر آئی تے حضور نے یا ایھا المزمل والی چادر لا کے دے سر ہوتے دے دیتی. میں اس اسلام دیا گلا. حضور نے فرمایا کیا چاہتی ہو, کہا جی مجھے رہائی دے دیں. حضور نے فرمایا رہائی ہو گئی. فرمایا اور کیا چاہتی ہو, کہا ایک سواری دے دیں, سواری کا خرچہ دے دیں, میں ملک شام جانا چاہتی ہوں. حضور نے فرمایا اس کو سواری بھی دے دو, اس کو خرچہ بھی دے دو. جب حاتم تائی کی بیٹی ملک شام پہنچی نا عدی بن حاتم بھائی کے پاس, انہیں کیسی میں حضور دا کلمہ نہیں پڑھنا. جدو اے پہنچیاں نا تو انہیں کہا دسو مسلمانہ نے تواڈے نال کی کیتا. عدی بن حاتم دی بہن کہنی آنا تو جا تے صحیح ایک باری ویکھ تے تی حضور دا چہرہ انور کیو جا, حضور دیاں زلفاں کیو جیاں, حضور مسکراندے کیو جان, حضور گلاں کیو جا کردے, حضور دے ہاتھ کیو جان, حضور چل اینج نہیں تینوں سمجھ آنی, اوتھے ایک باری جا صحیح تو. پھر میں بھی آ رہی ہوں کلمہ پڑھن, تو چل میں تینوں لین آئی ہوں. تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا, مجھے ہر ادا نے مزہ دیا, کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا, تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم. ہاں جی میں بچوں گل مکانی بھی ہے. میں تے شکر ہے دروازہ کھل گیا, میں نہیں تو پھر نہیں سی آنا. انہاں دی محبت ہے جڑی میں آ گیا. 2-4 گلاں سن, حضور دا دین لیاؤ, مر تے انج بھی جانا ہے, جاندے جاندے اعلان ہو جانا ہے, تانوں اللہ سلامت رکھے. میں اپنی گل کر رہا, مولوی خادم مر گیا, تساں کہنا انا للہ و انا الیہ. کیوں جی, جو قبر کوہن اکھڑی تو دیکھا, ہاں جی نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا. شاعر کہندا پرانی قبر میں اکھڑی ویکھی تے نہ وچ قبر دا کوئی کفن دا کوئی نشان آیا تے نہ کوئی بدن دا نشان سی. اور میں اپنی آنکھ نال حضرت شاہب المالی لاہور ہوٹل دے قریب ہے نا, میں اتنے اوقاف دی طرف امام سی تے قبر کھودن لگے دربار دے ہاتھ باہر, تے قبر نال والی کھل گئی تے وہ کہنے لگے جی بالکل صاف قبر ہے. میں کہا نہیں یار کوئی تلاش تے کرو نا, نال کوئی کفن, کوئی جناب ہڈی, کوئی وال, کوئی شاید ہو. انہوں نے کہا جی کچھ بھی نہیں. میں کہا یار نہیں کچھ تو ہونا ہے. میں پھر عصر دی نماز پڑھ کے گیا تے میں قبر وچ خود اتریا تے میں اتر کے تے سارے ہاتھ مارا, میں نے وال بھی کوئی نہ لبا. جو قبر کوہن اکھڑی تو دیکھا, نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا. آخر تے انسان ایتھے گل آکڑ دا کیڑی گل تو. سیدنا صدیق اکبر فرماندے نے انسان آکڑ دا کیڑی گل تو, گندے قطرے چو جمیا آخر مٹی چ رل ویسے. ہاں انہاں کی کرنا. حضور اللہ دے بندے ہو, اج حضور دی شان نے تسی گلاں کرو. ہاں جی اج تسی رسول اللہ دی عزت واسطے گلاں کرو, حضور دی عزت واسطے ہوے کانسٹیبل ممتاز قادری, جے حضور دی عزت تے پیرا دے جائے تے 60 لاکھ بندہ دے جنازے کون لے آیا.
کانسٹیبل تے لکھاں مرے تے اندر بھی مر جانے. حافظ عدیل ہونا ختم نبوت دا فیض آباد پہرا دیتا. او دا والد میرے سامنے بیٹھے تقریر کر رہا. میں تو ہسی جاوے اجے 40واں نہیں سی ہویا. اور میں آکھا تینوں کی ہویا ہوئے؟ کہنے لگا کی ہویا جی میرے نہ تک دی سلام کسے نہیں سی لیا. جدوں دا پتر میں حضور دی ختم نبوت تے دیتا پوری دنیا تو لوگ آ کے میرے ہاتھ چوم دین. میں آکھا اقبال ایک ہی بنیا. کہنے لگا تینوں پتہ نہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول. توجہ کچھ بھی نہیں بس حضور نال وفا کرنی. ایسے واسطے لگے پھر دیا حضور دا دین تخت ہوتے لے آؤ. رسول اللہ دے دین واسطے محنت کرو. اسلام اتنا غیرت والا مذہب ہے. ایک جملہ بھی کوئی دے بارے خیر دا کہہ دے وے نا تے ہزارہ منہاں وچوں پھر کہندا تو ہن ایدی تعریف کر. اسلام تو اتنا ہاں جی یہ دے بارے کوئی جملہ بھی خیر کہہ دے وے نا تے اسلام پھر کہندا نہیں ہزارہ بندے کو تیری تعریف کرا دیا. اسلام کسے دا قرض نہیں رکھدا. انہیں تے صحابہ دا نہیں رکھیا. صحابہ جاؤ دیتے تے جواباً اسلام نے کیسر و کسرت خزانے انہوں نے کہ بس اے لو تسی اے لو. اسلام نہیں قرض رکھدا. تسی چل کے ویکھو تے صحیح نہ یارا اسلام نہ جنہاں نہ تسی چل رہے ہو انہاں تے تواڈے جنازے بھی کوئی نہیں پڑھنے. ہاں جی دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا. نہیں نہیں یہ تے پاکستان دا مطلب ہے نہ چلیا. مسلمان دا مطلب اگے شہر چ آ رہا. یہ تے پاکستان دا مطلب دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا. عشق نبی نہیں سینے وچ وت راز ایمان دا مطلب کیا. وت ہندوستان ہی ٹھیک آسے اتنے نقصان دا مطلب کیا. جتھے پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا. اس پاکستان دا مطلب کیا. اس پاکستان دا مطلب اسی دسنا ہے 2018 تو پہلے پہلے دسنا ہے. ہاں انہوں نے پہلے پہلے دسنا ہے. ہر گلی وچوں آواز آئے آیا آیا دین آیا. ہاں پاکستان کا مطلب کیا. تاجدار ختم نبوت. نہ گاڑ کسی نو کڈنی نہ کسی دے لعنت بھیجنی. کتنا بہترین تو انہوں اللہ رسول نے نعرہ دے دیتا تاجدار ختم نبوت زندہ باد. ایتھوں نکلے پوری دنیا مرزائیت اور لبرل کامپن کہ محمد عربی دے شیر جاگ پہ. پاکستان تاجدار ختم نبوت زندہ باد. ایتھوں نکلے بھائی ایتھوں نہیں ایتھوں بڑے نعرے ہو گئے. تاجدار ختم نبوت. فیکٹری والے مالک بھی خوش ہون. فیکٹری بھی جناب خوش ہوئے وجد چاہے کہ آج ہی ختم نبوت دا نعرہ لگ رہا. تاجدار ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت. تاجدار ختم نبوت. ایک تے نعرہ جدھروں بھی کوئی آوے ووٹ منگن اگے اے ساڑھے منڈے نوجوان کھڑے ہوں سبحان اللہ کیا مزہ ہی آئے. اور تاجدار ختم نبوت. یہ مزید اگے کوئی ودے تو ان کا پاکستان کا مطلب کیا. لا الہ الا اللہ دی ضرب اتنی لا. مودی دا جرنل دھمکیاں دے رہا پاکستان نو تاکہ وہ جرنل نو پتہ لگے نہیں 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 غزنوی کے وارث ابھی جاگ پڑے ہیں. ہاں جی شہاب الدین میں نو ہندو ایک گاڑاں کٹدا فون ہوتے نمبر بدل بدل اور میں نو کہندا تو یہ تقریرہ کیوں کرنا تو کی چاہندا ہے. میں کہا میں چاہندا بھائی محمود غزنوی پھر آوے اور کی چاہندا. اور پہلے محمود غزنوی نو گاڑاں کٹدا ہے پھر میں انہوں جدوں جواب دیواں تے پھر وہ مینوں بھی کٹدا ہے. صدیاں گزر گئیاں 1000 سال تے گزرن والا تے محمود غزنوی اج بھی ہندو دا غصہ ٹھنڈا نہیں ہویا. آخر کوئی غزنوی ضرب لا گیا تے تا پتہ ہے غزنوی دی کی انہاں تے جا کے مورتیاں تے دودھ چاڑے نا تے محمود غزنوی جدوں سومناتھ دا بڑا بت توڑن لگا نا تے پورے ہندو آ گئے. انہاں کیا ہوئے جتنے پیسے لینے نو لے لے جتنا سونا لینے ہی لے لے
اب بت نہ تول کے لے لے، لیکن ساڈا بت نہ توڑی، لکھ سلام ہوئے غزنوی انہیں کیا ہے کسی اور نال گل کرنا، میں جس نبی دا کلمہ پڑھیا وہ بت ویچن نہیں آئے، بت توڑن آئے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ توجہ اس گل دا انہوں نے 1000 سال جو غصہ ٹھنڈا نہیں ہویا، 1000 سال تو بعد بھی محمود غزنوی نو میں نو کہندا تو چاہندا کیویں؟ میں کہا پتر اسی چاہندے ہیں بھائی غزنوی پھر آوے، شہاب الدین محمد غوری پھر آوے، التمش پھر آوے، علاء الدین خلجی پھر آوے، اورنگزیب عالمگیر پھر آوے، شیر شاہ سوری پھر آوے، یوسف بن تاشفین پھر آوے، موسیٰ بن نصیر پھر آوے، طارق بن زیاد پھر آوے، نور الدین زنگی پھر آوے، صلاح الدین ایوبی پھر آوے، محمود غلام پھر آوے۔ کیوں جی؟ انہاں کول کوئی ہے جو جرنل ہندوؤں کول گاں دا موتر پین والے ہسنے والیاں بچوں گلاں نہیں تے رون والیاں باتاں، گاں دا موتر پی کے سانو دودھ تڑیاں لاندا، اسی تے دودھ پیندے کیوں جی؟ ہاں بالکل اے تے جرنل یہ سارے ٹی وی تے کہندے نے دا جواب مولوی خادم دے سکدا، میں کہ تسی خالی حلوہ خور ہو، ویسے تبصرے تسی کر دے ہو، جب ڈاڈی گل دی واری آوے تو کہتے ہیں یہ مولوی خادم دے گا جواب، میں دوسریاں گلاں بھی میریاں منو نا۔ ہاں جی جدوں ٹرمپ نو جواب دینا ہوئے وہ میں دینا ہے، ہاں جی ٹرمپ نو میں جواب دینا ہے، میں ٹرمپ نو یہ کیا میں کہا تیرے فوجی تے پیندے نے موتر، شراب موتر ہی ہوتا ہے نا، ہاں کوئی شراب پیوے یا پیشاب پیوے گل تو ایک ہوئی ہے، ہاں جی میں کہا تیرے فوجی پیندے نے موتر، ساڈے فوجی پیندے نے دال، ساڑھے فوجیاں دے ہاتھ پوا انگلیاں بھی آئیں نہ بند دیتیاں تے تو گل کریں جناب، پہلے تو ہاتھ پوا تو جڑے خالص خوراک کھان والے، ساڑھے فوجی ملاوٹ والی خوراک کھاندے پتر میدان لا تے صحیح نہ تو، ہاں ایک کوئی لگا ہے پاکستان سائیں والا ہے، ساڑھے کوئی شاہین میزائل بھی ہے، غوری بھی ہے، حطب بھی ہے، خالد ٹینک بھی ہے، درار ٹینک بھی ہے، ساڑھے کو او فوجے جڑے ٹینک دیکھ کے نستے نہیں، ٹینک دیکھ کے سر تھلے کر کے ٹینکاں تھلے لیٹ کے کہندے ستم گر دھرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ ہاں جی ٹرمپ کون ہوندا ہے چوڑا سانو دھمکیاں دین؟ کیوں جی؟ گاں دا موتر پین والا ہندو کون ہوندا؟ ساڑھے کو شہاب الدین محمد غوری ہے، وہ دا نام لیندے جاؤ تو ہندو انجن کم دن کہندے اے کی کرون اے او تائیاں تے کہندا تو انہاں دے نام کیوں لیندا؟ میں کہا میں انہاں دے نام لے کے جوان ہو جاواں۔ کیوں جی؟ اقبال پوچھا انہیں کیا تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا، میں امام برحق نہیں، میں تے کتا پاک رسول اللہ، میں صرف حضور دی امت نو بیدار کرنا، مطلب تسی کہو میں اپنے بارے شعر پڑھ رہا، اپنے بارے نہیں پڑھ رہا، میں کہنا بندہ تقریر ایو جی کرے اگلے تو دھوں تا نکلے۔ کیوں جی؟ اقبال کہنا ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے اور فقر کی سان چڑھا کے تجھے تلوار کرے۔ کیوں جی؟ اور فتنہ ملت بیدا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ اقبال کہتا وہ تیرا رہنما نہیں ہو سکتا جو حکمرانوں کے پیچھے تمہیں لگائے، کہتا وہ تو بہت بڑا فتنہ ہے امت مسلمہ کے لیے، کہنے لگا نا وہ امام نہیں ہے، امام وہ ہے کہ موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ اقبال کہنا موت دے سامنے تینوں کھڑا کر کے کہے ہاں جی ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے تے تو موت نہ ٹکرا جا تے موت پیچھے ویکھ کے ہٹ جائے، نہیں یہ تے محمد عربی دا شعر ہے تے مینوں بھی ڈا دے گا جناب۔ ہاں اقبال اتھے آ کے گل کیتی، ہاں جی اے کیڑی امامت ہوئی بندہ حکمرانہ دے پیچھے قوم نو لائی پھرے، ہاں چونکہ حالات ایسے ہیں، چونکہ حالات ایسے ہیں، جی حالات وال میں چلدا نا تے لاہوروں ہی نہیں سی نکلنا، 3 بوریاں سن ساڑھے کو صرف چھولے دیاں پیسے، کیوں جی 3 بوریاں چھولے دیاں سی لے کے نکلے، ہاں جی وہ تو جنرل بیچارے نو جا کے سینٹ جام دینا پیا، انہاں کہا انہاں دیاں مہاراں ساڈے ہاتھ وچ کوئی نہیں سن، جے ساڈے ہاتھ وچ ہوندیاں تے انہاں نو اسی جیلم روک لینا سی، ہاں یا انہاں کہن تے ساڈے اٹھ جانا سی، انہاں دیاں مہاراں کتے اور دے ہاتھ وچ ہن، ہاں او ساری دنیا جان دی، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ کوئی ثابت کر کے دکھاؤ، گلاں نال تے گل نہیں نہ بندی جی، کیوں جی اسی تے چھولے لے کے آ گئے ہو، دسو جی اتنے کیڑی نعمت جڑی نہیں ملی سان، 20 قسم دے حلوے ملے سانو،
زرداری دا منڈا کہندا انہاں دے حلوے خطرے چ پے گئے. میں کہ چلیا ساڈے حلوے تے انگریز خطرے چ نہ پا سکے, تسی کون ہو ساڈے حلوے؟ ساڈے حلوے مہنگائی بھی ہو گئی نا قبلہ, اسی انہاں نوں کہاں گے چلو ڈالٹا پا کے حلوہ پکا دو, دیسی نہ صحیح, گریاں بادام نہ صحیح, لیکن اے تے نہیں نہ ہونا بھائی جڑا موتر اے پیندے او دا تو کوئی تصور ہی نہیں نا اسلام. ہاں جی اسی تے حلوہ مڑ کے کھاندے نا. اور کہاں انس بن مالک فرماندے میں 10 سال خدمت کی تھی تے میں حضور دی پسندیدہ چیز کی وی کہ حلوہ اس معنی چ نہیں ہے جس حلوہ مطلقاً مٹھے دے معنی چ جڑا انس بن مالک کہندے فرماندے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے میں 10 سال حضور دی خدمت کی تھی, میں حضور نو ویکھیا حضور پسند کی فرماندے سن کان رسول اللہ یحب الحلوہ والعسل, کہندے میں ویکھیا تے رسول اللہ میٹھی چیز نو پسند فرماندے سن تے نال شہد نو پسند فرماندے. اس حدیث تو ثابت ہوندہ بھئی شوگر مٹھے دا کوئی تعلق نہیں. بالکل شوگر والے بے شک مٹھے کھادا کر, جدوں حضور دی پسندیدہ ہے تے کما اے اور ہی کوئی اندر دیاں گلاں وچلیاں اے جڑیاں ملاوٹ والیاں, ورنہ مٹھے شٹھے نہ حضور دی پسند جس نوں فرمان تو مضر نہیں نہ ہو سکتا. ہاں بالکل شوگر والے رج کے شاید کھان, ہاں جی کھجوراں کھان, کیوں جی بس ملاوٹ والی چیزاں انشاءاللہ لبیک دی حکومت آن دیو جناب, خالص چیز ہر شے لگو, بالکل خالص چیز. نمبر 2 مال نہیں وکنا پاکستان, ہاں بالکل پاکستان ہی نمبر 2 مال نہیں وکنا. اینج لوگ اپنی زکاتاں روڈاں تے رکھ جانیاں, انہاں نوں پتہ ہونا ہے بھئی جڑے اگے لین والے نو بددیانت نہیں. ہاں جی جدوں بندہ اتنے بددیانت نہ ہوئے تے جناب تھلے بھی بددیانت کوئی نہیں ہوندا. اچھا وہ پیر میرے علی شاہ صاحب والا خط رہ گیا. اچھا جی میرے علی خط لکھیا سرفراز خان نو, ہاں جی وہ کہنے وہ خط وچ چھڑ گئے بادشاہ, وہ خط سناؤ. لو جی میرے علی خط لکھیا سرفراز خان نو کہ کچھ کھاوے کچھ پیوے کچھ بھیجے رحمان نو. اتنا فخر نہیں چاہیدا اس قبر دے مہمان نو, کیونکہ اتنے رہ کے پیر میرے علی شاہ صاحب کدی نہیں سی آیا. تے فرمایا اتنا فخر نہیں چاہیدا اس قبر دے مہمان نو, اوڑک اس گڈی نے ٹوٹ جانا جڑی چڑھی آسمان نو. انہیں جدوں پڑھیا نا شعر تے او دی موت قریب آئی سی, اللہ دے ولی دا شعر پڑھ کے دنیا تو ایمان لے کے چلا گیا. فرمایا تو تے ساڈے نال انج کیتا ہے, لیکن جا جاندے جاندے میرے علی شاہ تینوں توجہ جی دوبارہ لو جی دوبارہ جناب. میرے علی خط لکھیا سرفراز خان نو, میرے علی خط لکھیا سرفراز خان نو کچھ کھاوے کچھ پیوے کچھ بھیجے رحمان نو. اتنا فخر نہیں چاہیدا اس قبر دے مہمان نو, اوڑک اس گڈی نے ٹوٹ جانا جڑی چڑھی آسمان. وہ گڈی تو پھر اسی ویلے ٹوٹ گئی. ہاں جی لیکن فرمایا تو ساڑے نال انج کیتا تے میں جس خاندان چ آنا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول, لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. فرمایا تو سانو نہ ملیا لیکن ان تیرا جان دا وقت آ گیا تے جاندے جاندے میرے علی دا نام تے پڑھ لے, ایمان تے لے جا. ہاں ایک باری پھر پڑھا لو جی اج لو جی واہ سبحان اللہ. میرے علی خط لکھیا سرفراز خان نو کچھ کھاوے کچھ پیوے کچھ بھیجے رحمان نو. اتنا فخر نہیں چاہیدا اس قبر دے مہمان نو, اوڑک اس گڈی نے ٹوٹ جانا جڑی چڑھی آسمان. کیوں یا رسول یا لبیک یا رسول, آپ زندہ باد. ہاں جی تسی زندہ باد, اے سارے زندہ باد. لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک توجہ جی. عن الحسن ابن علی, لو جی پھر میں آل بیت دی گل چھڑی تے لو. عن الحسن ابن علی قال سا, پھر اس تو بعد پیر میرے علی شاہ صاحب دے شعر تے میری گل مک گئی. بس اتنی گل ٹھیک ہے جناب اجازت لو جی. نہیں اتنی گلاں ہوندیاں چلے, اور اے نا اتنا لنگر پکایا رجن واسطے تے لنگر ہوندا اے. میں جڑی حدیث پڑھا گا تے بڑا ٹائم لگ جانا ہے. ہاں عن الحسن توجہ, عن الحسن ابن علی عن الحسن ابن علی قال سالت خالی ہند ابن ابی حالا وکان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشتہی ان یصف لی منها تعلق به فقال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
فخما مفخما يتلالى وجه تلال القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأكثر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر إن فرقت حقيقة فرقها وإلا فلا يجاوز شعر شحمة أذنيه إذ ووفره أزهر اللون واسع الجبين زج الحواجب سوابغ من غير قرن بينهما عرق يدر الغضب وأقنى العرنين له نور يحسبه من لم يتأمل وشم كس اللحية سال الخدين دلي الفم مفلج الأسنان دقيق المسربة كأن عنق وجيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم الكراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشار يجري كالخط عاري الصديين والبطن مما سوى ذلك شعر الذراعين والمنكبين وعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شسن الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف خمسان الأخمسين مسيح القدمين ينبو عنهم الماء إذا زال زال قلا يخطو تكيفا ويمشي هونا زري المشية إذا مشى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظر إلى الأرض أكثر من نظر إلى السماء جل نظر الملاحظة يسوق أصحابه يبدأ من لقي السلام. ادھا ترجمہ پھر پیر میرے علی شاہ صاحب کی طیف سرا من طلاته وشذو بدا من وفرته فسکرت ہنا من نظرته نینا دیاں فوجاں جت چڑیاں دو ابرو کوس مثال دسن جتو نوکے میاد تیر چھٹن لباں سرخا کھاں کے لال یمن چٹے دن موتی دیاں ہن لڑیاں اس صورت نو میں جانا کھاں جانان کے جانے جہانا کھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں یہ صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ دسے اس مورت تھی وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں یہ صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں سوفا یوتی کا رب کا داست ساں فتردہ تھی پوری آس اساں لج پال کرے سی پاس اساں وشفا تو شفا صحیح پڑیا لاہو مکت و مخطط برد یمن من بھامری جھلک دکھاؤ سجن او مٹھیاں گالی علاؤ مٹھن جو ہمرا وادی سن کریاں انہ سکھ دیاں تے کرلان دیاں تے لکھواری صدقے جان دیاں تے انہ بردیاں مفت وکان دیاں تے شلاوت وی آمن او گھڑیاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں توجہ توجہ امام حسن تے فرمایا نبی میرے نانا جان کے ابرو اتنے خوبصورت تھے کہ بندہ دیکھتے ہوئے رہ جائے تو پیر میرے علی شاہ صاحب فرمایا دو ابرو کوس مثال دسن جتو نوکے میادے تیر چھٹن فرمایا کی پوچھ دے ہو بس وہ انجے جی میں تیر بندے نو گھائل کر جاندہ سی نا پیر میرے علی شاہ صاحب فرماندے او میرے جدے لکھیا میں جدو آپ دے ابرو ویکھے تے ابرو ویکھ کی میرے علی شاہ ڈھائے پہ جا کیوں جی پھر زلفاں امام حسن تے فرمایا میرے نانا جان دیاں زلفاں مبارک اس طرح سن پھر کنگھی فرماندے کتے تک آندیاں پھر حضور دی مانگ مبارک تے پھر میرے علی شاہ صاحب فرمایا طیف و سرا فرمایا زلفاں میں جو خوشبو ان اٹھی میرے علی شاہ اتھی ڈھائے پیا میں کہا پھر اور کی ہویا فرمایا لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی میں نو آج جڑے لوگ کہتے ہیں میں نو حضور دی زیارت ہوئی تھی انہاں دے چہرے ہوتے میں نے کوئی اثرات نہیں نظر آنا میں پھر پریشان ہو جانا ہاں جی کدی زندگی تمنا بھی نہیں گزری کہ حضور دی زیارت ہوئے ہاں جی کدی بھی میں تمنا بھی نہیں گزری اب میں بعض جی وغیرہ زیارت ہوئی تو میں پھر پریشان ہو جاتا میں انہوں دی
کدی نہیں انہوں نے کچھ کیا، لیکن میں کہ یار زیارت ہوئے تو پھر حالات انج بن دین جی میں پیر میرے علی شاہ دے بنے، لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی، ایک نام سجن دا گا رہی، رگ رگ تے لولو ساہاں نال، دل لگیا بے پرواہ نال، کیا دل لگیا بے پرواہ نال، جتھے دم مرن دی نہیں مجال، صلی علیہ ذوالجلال۔ میں نے کئی کہنے میں نے اتنی باری زیارت ہوئی، میں کہا پیر میرے علی شاہ صاحب تے کہنے کیتی بھج کے وانگ کباب ہوئے، پیتے بعد شراب خراب ہوئے، سرشارت بے تاب ہوئے، انہاں خونیاں مست نگاہاں نال، کیتی وچ غماں غلطان ہوئے، اندر یاد سجن مستان ہوئے، حیران تے بہوں پریشان ہوئے، انہاں پیچیاں زلف سیاہاں نال، دل لگیا بے پرواہ۔ آدم تھی تا عیسیٰ مسیح، اتھے نفسی بلے سی ہر نبی، اتھے آنکھ سی ہکا امتی، احمد نبی صاحب کمال، دل لگیا بے پرواہ نال، جتھے دم مرن دی۔ کیوں جی بے پرواہ جو ہے؟ میں جدو انہاں حملہ کر دیتا نا 7 طرفوں تے میں زبانی تے نعرے لا رہے سی، لیکن میرا دل ادھر متوجہ سی۔ میں کہا یا رسول اللہ جی آج اسی یہ تے ذبح ہو گئے، ہون آیا تیار، لیکن ذبح ہو گئے نے سانو مار دیتا تے حضور پھر ختم نبوت تے گل جلدی جلدی کسی نے نہیں کرنی۔ میں اے نال ضرور عرض کر سی، میرا دل ادھر متوجہ سی پورا، زبانی میں کہہ رہے سی کہ تاجدار ختم نبوت پاکستان کا مطلب کیا، لیکن میرا دل عرض کر رہے سی۔ میں کہا یا رسول اللہ ہن اسی جت کے آیا تے لوگ نہیں کھڑاؤں دیں دے، جی جت کے آیا تو کہا جی پیسے لے کے آئے، اینج ہو گیا اینج ہو گیا، اتنے پیٹاں درد اٹھے کھڑے جی اسی اتنے شکست کھا کے آندے، ہاں جی معاہدے کر کے آندے تے تیسری کوئی راہ کٹ کے آندے تو لوگوں سانو زندہ رہن دینا سی، لوگوں کہنا سی اے تے منافق اے تے فلانے اے تے جناب نمبر 2 بن، اسی جت کے آئے تے وزیر دی پوری ٹنڈ کر کے آئے، کیوں جی تے لوگ ان نہیں کھڑا ہوندے تے میرے ہی عرض سی بار بار۔ میں کہا یا رسول اللہ 1953 وچ 10,000 بندے مسلمانہ دیتے، 1.25 لاکھ بندہ قید ہویا، لیکن ظفر اللہ خان وزیر خارجہ پھر بھی مرزائی نہ ہٹیا، اسی تے 8 دے کے بڑے سستے چھٹے، ہاں جی اسی تے 8 دے کے بڑے سستے چھٹ کے آئے، اسی سارے بھی اتنے شہید ہو جاندے نا تے ختم نبوت دے قانون دے مقابلے دی کوئی حیثیت نہیں سی، لیکن اسی بڑے مسکین سی۔ رب نے کہا رسول اللہ نے کہا بھلے کھا بھی گزارے کرن والے انہاں نوں 8 نال ہی واپس کر دو، 8 دے کے واپس کر دو، کیوں جی ہاں جی اسی تو بڑے حضور سستے چھٹے واللہ، ہاں جی اتنے سستے چھٹے کہ اتنا کرم ہویا کہ حد اس کرم دی کوئی نہیں، ورنہ 7 طرفوں حملہ ہو جائے، لیکن شان ایسی بھئی جدھروں ایسو گئے سوڑ دیتے ہوا ادھر چل پہ، ہوا ادھر چل پہندی سی۔ تو میں ایسے طرح سپیکر پکڑ کے بولتا رہا، نہ میرا گڑ کیوں جی میں تھلے نسیا، میں خیمے بیٹھا رہا، نہ میں تو سامنے بیٹھا رہا، گولیاں تو میری کرسی تھلوں بھی نکلیاں، تو وٹے ایڈے ایڈے آ رہے سن، تو منڈے نے سانو اگے کھڑے ہو جاندے سن، وٹے ساڑے منہ تے نہیں سن لگ دے، ایڈے ایڈے وٹے انہاں مارے، ہر قسم دا انہاں ظلم کیتا، لیکن نہ یہ گل کی، پھر میں کہا اپنے آپ میں تگڑے ہو کی ہویا جناب، تگڑے ہو کچھ نہیں ہوا، لیکن اے میرا ضرور سی یا رسول اللہ لوگا کہنا بڑے حافظ سن، بڑے مولوی سن، شیخ الحدیث سن، تے کہندے سن اللہ دے فرشتے آ جانے، تے میں کہا حضور جی آج گل ساڈی کھوٹی ہو گئی نا تے پھر صدیاں تک لوگا تانے ضرور دینے، لیکن اعلیٰ حضرت کہندے ہیں واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو آہ جو کرے کوئی دل سے، اے میری آہ دلوں نکل دی رہی اور میری توجہ ادھر ہی رہی، ہاں میں ویسے گلاں کرتے رہا، لیکن میں کہا یا رسول اللہ آج گل نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی، اسی حاضر کسی اور موقع تے جان دے دیا گے، آج جان ساڑی میری بھی چلی گئی نا، لوگ کہڑا بڑا شیخ الحدیث سی، بڑیاں گلاں کرتے سی، کدھر گئے فرشتے، لیکن پھر گل انجے بڑی، کیوں جی انہاں نے پوچھا تسی نسے کیویں ہو، انہاں کہا ٹرالے تو ایک بابا اتریا ڈنڈا وہ ہاتھ سی، جدو بالکل ساڑے قریب آ گئے نا انہاں کہا نسے کانٹے وہ پانی والا جڑا سی نا وہ بھی نال آ لیا سی، نال بالکل آ گئے تھے، وہ شیشے تو توڑ دیتے جس ٹرک ہوتے اسی بیٹھے تھے، وڈا شیشہ تو ٹوٹ گئے اتنے تک تے آ پہنچے، بس اتنا ہی سی، کہتے ہیں جی اے آ گئے، میں نے آ کے دسے اے آ گئے، میں کوئی بات نہیں آ گئے، تے وہ انہاں کو پولیس والے کو پوچھا بھائی تسی نسے کیویں، انہاں کہا جے تسی ٹرالے دے بالکل قریب آئے اتنے ایک بابا جی اترے، انہاں دے ہاتھ ڈنڈا سی، انہاں کہا ہن ٹھہرے ہو ذرا تسی جنے، وہ کہندے جدوں انہاں انج کیا تے پتہ لگا لکھاں دنیا سانو گھیرے وچ لے لیا،
اے گل ہے جڑی میں کچھ بھی نہیں ویکھیا، میں تو ایک فریاد ہی کردا رہا، مطلب میرے حوالے نہ کوئی گل کرے، میں کچھ بھی نہیں ویکھیا، میں تو صرف کیسی ہے گل کرن جیڑی اتنے ہو گئی. تو میں اپنے لوگ کہندے نے نا کی کیتا ہے علامہ صاحب، اسی کی کیتا ہے؟ اسی اپنے شاگرداں نوں جتیاں ترپڑ پوا کے وزیراں نال بٹھا دیتا جی. وہ وزیر کہندے ساڈی بےزتی والی گل ہے یار، کوئی کپڑے تے چنگے پا کے آیا کر. عام ترپڑ پائے میرے شاگرداں جا کے وزیراں نال بیٹھ گئے. جہے سنی جناب کانسٹیبلاں کو ڈردے سن سی انہاں وزیراں دی اکھاں چکھاں پوا کے اتنے آ گئے. میں اتنے وزیراں نال جا کے اپنے طالب علم بٹھا دیتے. وہ کہندے سن یار اس نوں ملاؤ تو صحیح، اسی بھی مسلمان ہاں. انہوں نے کہا مسلمان تسی ضرور ہو لیکن مولوی خادم انہاں دی فیکٹری چلا جانا ہے، تہانوں نہیں لبنا. میں نہیں ملیا. ایتھے اے گل تے غیرت والی انج ہوندی. میں کہا میں نہیں، انہوں نے کہا یار ملاؤ تو ایک باری صحیح. انہوں نے کہا وہ نہیں ملتا، ہن کی کریے تواڈے نال. میں خیمے وچ بیٹھا رہا یا ٹرک تے جا کے چڑھ کے بیٹھ گیا، خیمے وچ بیٹھا رہ جا. گل تو انج ہوندی. اسی تو وزیراں نال بھی جا کے تے فوجیاں نال جا کے اپنے شاگرداں نوں بٹھا دیتا. تے قیامت تک یہ کوئی ساڈے تے تان نہیں کر سکے گا کہ اسا اتنے اہل سنت دا کنڈ لوائی. ہاں اسی تو جا کے گلاں نال منہ اکھاں چکھاں پوا کے دس دیتا کہ گل انج ہونی غیراں نال. وہ جدوں اہل سنت پھر اے نہیں کہ مولوی خادم دا ایک حصہ ہے، ہر سنی دا حصہ ہے جہدا دل ساڈے نال دھڑکیا. ہاں جی. تو وہ کہندے سن جدوں پورا ملک انجام کیتا ہے نا، پھر اے ساری مقتدر قوتاں جناب رابطہ کیتا ساڈے بندیاں نال. وہ کہندے جی وہ تو رابطہ کر رہے. میں کہو رابطہ کر رہا ہے تو انہوں نے کہو پہلے استعفیٰ اس ہاتھ وچ دکھاؤ، گل پھر ہوئے گی تواڈے. انہاں ساڈے بندے گئے جدوں انہاں کہا جی استعفیٰ تو ساڈے تسی منوانا ہے. میں کہو انہوں جا کہو اسی کوئی سیاست کرن تے آئے نہیں. جی اسی اس ویلے چاہندے تو پوری حکومت بھی ہٹا کے آ جاندے سی. وہ کہندے سن، انہوں نے کہا اور کچھ کہو صحیح کچھ. میں کہا کچھ بھی نہیں کہنا، اسی سیاست کرن کوئی تھوڑے آئے بیٹھے ہیں، ساڈا ایک ہی مطالبہ ہے اس نے پورا کرو تو چلیے. انہوں نے کہا اے لو ہنے لو ہنے لو. کیوں جی گل تو انج ہوندی. بس اتنی بات ہے. حضور دا دین جڑا نا وہ واسطے کوئی چلے صحیح تے دین کانڈ نہیں لگن دیندا. اے تے پکی بات ہے. ہاں انشاءاللہ 2018 میں تسی ساڈے نال کھڑے رہو تے دین انج آنا ہے، انج آنا ہے. دین اپنی پاور نال آنا ہے. سانو کہ اسی تے ویل چیئر ہوتے بیٹھے لوگ کہندے پیسے کون دیتا ہے. مینوں 75 لاکھ روپے ہوتے لوگ میری جیب وچ سٹ ایتھے سٹ گئے. 75 لاکھ روپیہ میں گٹھڑی بنوا کے لاہور لے آیا. میں کہا گنو منڈے، جدو گنیا تو 75 لاکھ روپیہ. وہ کہتے سر ان کو کون دیتا ہے؟ میں کہا جاؤ کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. آتا ہے فقیروں پہ انہیں خود بھیک دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلاؤ. اور جب وہ بھیک دینے کو سرے کوئے گدایا آئے تو لب پہ دعا تھی میرے منگتے کا بھلا. لب واہ ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. کیوں جی اسی پھر اوہی شہیداں دے گھر جا دیتا، اوہی زخمیاں نو جا دیتا، اوہی کنٹینراں دے کرائے دیتے. اسا کام پیو کول تھوڑے لینے. میں نے کہندے کتھوں لو گے؟ میں کہا کتھوں نے پترو چلو تے صحیح. ہاں جی جیسی اگر مگر نال کر دے. اقبال کہندا ہوئے جمال عشق و مستی نئے نوازی، جلال عشق و مستی بے نیازی، اور کمال عشق و مستی ظرف حیدر، اور زوال عشق و مستی حرف راضی. اقبال کہندا ہے کمال عشق و مستی ہے اور مولا کائنات دی، لیکن زوال عشق و مستی کی چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا. اقبال کہندا جدو چوں چوں سنے پھر سمجھ لویں اوتھے عشق کوئی نہیں، باقی سب کچھ ہے. ہاں اوتھے عشق کوئی نہیں. ہاں جی عشق جڑا نہ اگر کرن دیندا نہ مگر کرن دیندا. وہ جا کے فیض آباد بٹھا دیندا. پھر ٹرمپ ہی ہن پتہ کیوں کہندا ٹرمپ پیسے واپس کرو. ٹرمپ کہندا ہوئے اسی تانوں اتنے ڈالر دیتے، مولویاں نو تھلے لیاؤ، دین نو اتو دیس نکالا دیو، مولوی مڑ کے تہاڈی ٹنڈ کر آئے، اور ساڑے پیسے واپس کرو. دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا. واپس آؤ حضور دے دین دی طرف. بس حضور دا دین تخت تے لے آؤ. تے اینج نہیں آنا ستیاں ستیاں، محنت کرنی. ہر بندہ کہے میں لے آنا، ہر بندہ کی کہے میں لے آنا. اور کس طرح لے آنا ہے؟ جتنی طاقت ہے وہ واسطے جتنی اپنی طاقت صرف کرے. میں جب مرنا ہوتا نا تو میں آسو گیس کھا کے واقعی مر جانا سی. اتنا میری اندر ایسو گیس گئی. کچھ دن میرے گردے جڑے نو جواب دے گئے 2-3 دن. تو وہ کہنے جی فلانا ٹیسٹ کراؤ. میں کہا ٹیسٹ آتا تو دور ہی نہیں رہا. ہوں میں ٹیسٹ کراواں تو پھر کم کنے کرنا. میں دوائی لین گیا
شیخ زید ہسپتال ہے، اور ڈاکٹر صاحب کہنے لگے نہیں آپ کو بڑے ٹیسٹ کرانے پڑیں گے یہ وہ، میں کہا کوئی دوائی لکھ دو فی الحال میرا درد تے ممکن ہے، انہوں نے میں دوائی لکھ دیتی درد دی، میں کہا بہت درد ہو رہا میں راتی بھی پوری نہیں ستا تے تسی میں دوائی لکھ دو درد تے مکے